بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بابا جانی اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے، چونکہ ارد گرد کی بنجر زمین بھی جن کے مالکان دوسرے لوگ تھے آباد ہو گئی تھیں، بلکہ دوسرے زمینداروں کی زمینوں کی سرحدیں ہماری زمینوں سے ملی ہوئی تھیں اور نہری نظام بھی یہاں تک آ گیا تھا۔ شکر ہے کہ اب بیلوں سے ہل چلانے کے زمانے رخصت ہو گئے تھے، ان کی جگہ ٹریکٹر ٹرالیوں نے لے لی۔ اس کی وجہ سے پیداوار میں بھی دگنا چگنا اضافہ ہونے لگا اور دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اور لوگوں کی نسبت ہماری بستی کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمارے دادا جان کی ساری نسل پڑھ لکھ گئی تھی، تاہم انہوں نے اپنی زمین پر صرف مزاروں کے علاوہ کسی غیر کو گھر تعمیر کرنے کی اجازت کبھی نہ دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غیر لوگوں کو اپنے گھروں کے قریب بھٹکنے دینا نہ چاہتے تھے اور نہ غیروں کا داخلہ اپنی برادری میں برداشت کرتے۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے باوجود ہمارے خاندان میں ایک برائی یہ تھی کہ بچوں کے رشتے بھی آپس میں طے کیے جاتے۔ اگر کسی لڑکی کا رشتہ خاندان میں موجود نہ ہوتا تو وہ کنواری رہ جاتی۔ میرے بابا جانی تایا ابو اور چاچوؤں کی زمین مشترکہ تھی، سب ساتھ رہتے تھے، فصلیں بھی ایک جگہ اترتیں اور سب مل کر فصل کو تقسیم کر لیتے تھے۔ اسی اتفاق کی وجہ سے ہماری برادری سسٹم مضبوط تھا اور کوئی دشمن ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ میرے بابا برادری کے بڑے تھے، اس وجہ سے خاندان کا ہر مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے سب کو قبول کرنا پڑتا، ورنہ فیصلہ قبول نہ کرنے کی صورت میں در بدر زمین بدری اور گھر بدری کی سزا دی جاتی۔ ہماری حویلی اور ان کے بھائیوں کی حویلی کے گرد جو چار دیواری تھی، اس کے اندر اتنی جگہ تھی کہ ہر گھر 1 سے 2 بھیگے میں بنا ہوا تھا، لیکن اس وسیع احاطے میں 17 گھروں کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی۔ سبھی گھر اپنے بھائی بہنوں کے تھے، اس وجہ سے پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گویا اس چار دیواری میں اپنی دنیا آباد تھی۔ بچے اپنے گھروں کے آگے کھلے آنگن میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے تھے اور بچیاں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں میں رسیوں سے بندھے جھولوں پر پینگے لیتی تھیں۔ میرے بابا جانی اور ان کے بھائیوں کے حصے میں زیادہ زمین آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی حیثیت برادری میں زیادہ معتبر تھی۔ یہاں ہر گھر اپنے مکینوں کی حیثیت کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ ہمارے احاطے کی معاشی لحاظ سے سب سے کم حیثیت فیملی سے چچا فرید کی تھی۔ یہ میرے بابا کے کزن تھے۔ ان کی بیٹی کا نام سمینہ تھا، وہ میری ہم عمر تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جایا کرتے تھے، لیکن سمینہ کو پڑھائی سے دلچسپی نہ تھی، سو اس نے بمشکل 4 جماعت تک پڑھا اور گھر بیٹھ گئی۔ جب میں نے مڈل پاس کیا تو بابا جانی نے میرے لیے ایک استانی کا بندوبست کر دیا، جو قریبی شہر سے روز شام کو 2 گھنٹے مجھے پڑھانے لگی۔ اس کو لانے اور لے جانے کا انتظام ہمارا تھا۔ چونکہ سمینہ پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی تھی، لہٰذا اس کے بابا نے اسے آگے پڑھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی تردد نہ کیا۔ سمینہ کی شکل و صورت بھی عام سی تھی اور اس کی تربیت میں بھی چاچی نے لاپرواہی برتی تھی، اسی لیے ہمارے خیمگاہ کے احاطے میں اور احاطے سے الگ برادری کے اندر بھی کسی گھرانے میں اس کا رشتہ نہ ہو سکا۔ سمینہ کی طبیعت عجیب اور مزاج الگ تھا، وہ ساری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کی ماں کو بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ دوسرے لوگ اس کی بیٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ اکثر کھانے کے وقت ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کھانا کھانے لگتی۔ میری امی تو برا نہ مناتی، مگر احاطے کی لڑکیوں کا ایسا طور طریقہ بالکل نہ تھا۔ وہ بہت باتونی تھی اور اکثر بغیر سوچے سمجھے بول پڑتی تھی، عجیب و غریب باتیں منہ سے نکال دیتی۔ ہم تو اپنے تھے کچھ نہ کہتے اور چپ ہو جاتے، لیکن احساس ہوتا کہ یہ کہیں ہمارے خاندان کی ناز نہ کٹوا دے۔ سمینہ کے بابا نے اپنی کافی زمین ایک دوسرے کزن کو فروخت کر دی، کیونکہ ان کی بیگم کی فرمائشیں رکتی نہ تھیں۔ کبھی وہ سیر و تفریح کے لیے دوسرے ممالک کی سوچتیں اور کبھی ہر سال نئی گاڑی کا ماڈل بدلنے کی آرزو پوری کرتیں۔ ان کے بیٹے بھی اسی طرح فضول خرچ تھے اور باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے اڑا رہے تھے۔ جو انسان کفایت شعاری کا اصول بھلا کر اپنی خواہشوں کا غلام بن جائے، وہ بالآخر تہی دامن رہ جاتا ہے، اور اگر آمدنی کو بڑھانے کی فکر نہ کی جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمینہ کے بابا نے بھی اپنی زمینوں کی کاشت پر توجہ نہ دی اور اخراجات بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ خاندان کے سب سے کمزور زمیندار بن گئے۔ زمین سے عزت تھی، جس نے زمین کو ماں جیسی عزت نہ دی، اس کا یتیم ہونا لازم تھا۔ جب چاچا فرید مالی لحاظ سے خاصے کمزور ہو گئے تو خاندان والوں نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دی، اور جب سمینہ کے رشتے کا مسئلہ بنا، اس کے والدین کو فکر ہوئی کہ امیر گھرانوں کے لڑکوں میں سے کسی سے رشتہ ہو، مگر امیر رشتہ دار ان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ اسی پریشانی میں ایک دن چاچا فرید نے اپنے ایک پرانے دوست ملک ہاشم سے اپنی اس مشکل کا تذکرہ کیا۔ ملک ہاشم ہمارے ایک پڑوسی زمیندار تھے اور ان کی فیملی کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا۔
وہ خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ملک ہاشم نے اس بات کا ذکر اپنی بیگم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھتیجا اور میرا بھانجا حنیف ابھی غیر شادی شدہ ہے اور وہ لوگ بڑے زمیندار ہیں اور لوگ حنیف کے لیے کسی زمیندار گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لانا چاہتے ہیں۔ اپنے خاندان میں حنیف کو کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی۔ میں آپس سے ذکر کروں گی اور ان کو بھائی فرید کے گھر لے جا کر سمینہ کو دکھا دوں گی۔ لڑکی پسند آئی تو رشتہ کرا دوں گی۔ ہاشم نے چاچا فرید سے ذکر کیا، اگر تم کو غیر برادری میں رشتہ کرنا منظور ہے تو میں اپنی سالی کو تمہارے گھر لے آؤں گا۔ میری بیوی آپ کی بیگم سے ان کو ملوا دے گی۔ فرید چاچا نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ ان لوگوں کو لے آئیے۔ جب میری اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں لے رہے تو لڑکی کو غیر برادری میں بیاہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں چاچا فرید بابا جانی کے پاس آئے اور مشورہ مانگا۔ بابا جانی نے کہا، بھائی فرید، میں ملک ہاشم کو جانتا ہوں، بہت بڑا زمیندار ہے، اچھا انسان بھی ہے، اس کا بھتیجا بھی دیکھا ہے، قبول صورت اور تعلیم یافتہ ہے۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ان کی ذات ہمارے ہم پلہ نہیں۔ غیر لوگوں میں رشتہ کرو گے تو اپنوں سے کٹ جاؤ گے۔ خوشی غمی میں تمہارے داماد اور ان کے رشتہ داروں کو برادری والے اپنے گھر نہیں آنے دیں گے۔ پردے کا مسئلہ ہوگا۔ الگ نسل کے گھوڑے کو الگ کھونٹے سے باندھا جاتا ہے۔ تم بیٹی اور داماد کی وجہ سے ہم سے کٹ کر رہ جاؤ گے۔ میری مانو تو ان لوگوں سے رشتہ نہ کرو۔ چاچا فرید بولے، کوئی انسان کم حیثیت نہیں ہوتا۔ میں پرانے خیالات کا آدمی نہیں۔ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ لڑکا اور اس کا باپ شریف آدمی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریف ہیں، تعلیم یافتہ اور سب سے بڑھ کر باحیثیت زمیندار ہیں تو مجھے ذات پات سے کیا لینا؟ جب میری بیٹی کا رشتہ لینے سے میرے اپنے کترا رہے ہیں تو کیوں نہ غیروں کی طرف دیکھوں گا؟ میں اب رشتہ غیروں میں ہی کروں گا۔ چاچا فرید کی باتوں نے بابا جانی کو لاجواب کر دیا اور انہوں نے غیر برادری میں لڑکی بیانے کی اجازت دے دی۔ صرف اتنی شرط لگائی کہ آپ کا داماد اور اس کے گھر والے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اور اگر یہ نئے رشتہ دار آپ کے گھر آئیں گے تو ہماری خواتین ان کے سامنے نہیں جائیں گی اور مکمل پردہ کریں گی۔ چاچا فرید نے کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، بس مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ والد صاحب افسوس کرتے رہ گئے۔ امی سے کہا، بیگم، حقیقت یہ ہے کہ فرید اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے برادری میں نہیں ہو رہا کہ سمینہ ان پڑھ رہ گئی ہے اور اس کی عادات بھی مہذبانہ نہیں ہیں۔ یہ سب احاطے والے جانتے ہیں، ورنہ سمینہ کا رشتہ کب کا ہو جاتا۔ جب حویلی والوں کو پتہ چلا کہ فرید اپنی لڑکی کا رشتہ برادری سے باہر دے رہے ہیں تو سب دل محسوس کر رہ گئے۔ یہ اس احاطے کی روایت تھی کہ باہر سے کسی اچھے خاندان کی لڑکی حویلی میں بیاہ کر آ سکتی تھی، لیکن یہ اپنی لڑکی کا رشتہ باہر نہیں دیتے تھے۔ سمینہ کی شادی ملک ہاشم کے بھتیجے حنیف سے کر کے چاچا فرید نے پہلی بار خاندان کی روایت کو توڑا اور بیٹی کی شادی غیر برادری میں کر دی۔ لیکن جب خاندان والوں نے سمینہ کی سسرال والوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو دنگ رہ گئے۔ اب سمینہ کی شان کچھ اور تھی۔ اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ سب حیران رہ گئے۔ سمینہ کے مقدر پر سبھی حیران تھے۔ خاندان بھر کی عورتیں کہہ اٹھیں، یہ ہاشم ہی تھے جس نے ایسی جرات کر ڈالی، ورنہ خاندان کا کوئی بھی لڑکا اوچھی طبیعت کے باعث سمینہ کو منہ لگانے پر تیار نہ تھا۔ اوپر سے صرف پرائمری پاس تھی۔ بد سلیقہ اتنی کہ جو شادی کرتا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ بہرحال شادی کے بعد بھی وہ بہت خوش و خرم تھی۔ والدین سے ملنے آتی تو نہال ہوتی۔ پھپھیاں، تائیاں، چچیاں دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتی، دعا کرتی خدا کرے یہ یوں ہی خوش رہے۔ اب سمینہ کافی بدل گئی تھی۔ معمولی صورت نے بھی رنگ و روپ پکڑ لیا اور غرور بھی آ گیا۔ شاید قدرتی عمل تھا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا غیروں نے سر پر بٹھا لیا تھا۔ انہی دنوں میری منگنی ہو گئی پھپھو کے بیٹے سے، اور پھپھا بابا جانی کے فرسٹ کزن تھے۔ رشتہ اپنوں میں ہوا تھا۔ شادی کے بعد بھی اسی خاندانی احاطے میں رہنا تھا۔ منگنی والے دن سمینہ بھی آ گئی۔ امی نے ٹوکرا بھر مٹھائی اسے دی کہ اپنے سسرال لے جا کر ان میں بانٹ دینا، آخر تمہاری بہن کا رشتہ طے ہوا ہے۔ اس نے غرور سے کہا، یہ مٹھائی اس قابل نہیں کہ سسرال لے کر جاؤں، وہ اس کو کوڑے میں ڈال دیں گے، اسے رکھ لیجئے اپنے پاس۔ اس کی بدتمیزی پر امی پسینہ پسینہ ہو گئیں، لیکن بھری محفل میں کوئی جواب دینا مناسب نہ جانا کہ ہمسایہ زمیندار گھرانوں کی معزز مہمان خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک روز سمینہ آئی تو بہت پریشان تھی۔ دراصل سمینہ کو انہوں نے دھتکار کر میکے بھیج دیا تھا۔ سارے خاندان میں یہ بات اڑ گئی کہ سمینہ کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ ایسا واقعہ کبھی ہمارے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ سارے احاطے پر خاموشی چھا گئی، جیسے خدا نخواستہ مرگ ہو گئی ہو۔ بابا جانی اور امی چاچا فرید کے گھر گئے کہ اصل حالات معلوم کریں۔ چاچا نے بتایا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اچانک ایک معمولی سی بات پر حنیف سمینہ کو گھر کے دروازے پر لا کر چھوڑ گیا ہے۔
پھر بابا جانی فرید کے ہمراہ چاہ کر حنیف سے ملے اور وجہ دریافت کی۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اس وجہ سے طلاق دے رہا ہوں کہ یہ مجھے کہتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں جو مجھے پسند ہی نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر بابا اور چچا فرید ہکا بکا رہ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے سمینہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں تفصیل سے بتاؤ تاکہ ہم دوبارہ ان لوگوں سے بات کریں۔ تب سمینہ نے بتایا کہ حنیف بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں زمین سے آسمان پر جا بیٹھی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ذرا سی بات پر اس طرح بگڑ جائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک روز ہنسی مذاق میں حنیف نے پوچھا، سچ بتاؤ سمینہ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، میں کب آپ کو پسند کرتی ہوں؟ اماں بابا نے شادی کر دی تو آ گئی، جبکہ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں۔ جانے اس وقت کیا جی میں آئی کہ دل کے ستانے کو الٹ کہہ دیا۔ سوچا تھا ابھی منا لیں گے، منتیں کریں گے یا پھر روٹ جائیں گے تو میں منا لوں گی، کہوں گی کہ میں مذاق کر رہی تھی۔ میں تو آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس کی انہوں نے نوبت ہی نہ آنے دی۔ میرے لبوں سے یہ فقرہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بولے، پسند نہیں ہوں تو پھر کیوں رہ رہی ہو میرے ساتھ؟ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، جو پسند ہے رہو جا کر اس کے ساتھ، اسی سے شادی کر لو، وہ دولت مند ہیں۔ اتنی سی بات کسی کے منہ سے سننا ان کو گوارا نہیں ہوگا، یہ تصور میں نے نہیں کیا تھا۔ معافی مانگنے کا بھی موقع نہ دیا، بازو سے پکڑ کر کار میں دھکیلا اور یہاں دروازے پر لا کر چھوڑ دیا۔ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ امی نے کہا، بیٹی، ہر بات سوچ سمجھ کر منہ سے نکالنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دو۔ یہ تمہاری بچپن کی عادت تھی، ہم ٹوکتے تھے تو تم ماں سے جا کر کہتی تھیں، وہ ناراض ہو جاتی تھیں ہم سے، اور جس بات کو تم معمولی سمجھ رہی ہو یہ ہرگز معمولی نہیں ہے۔ یہ بات مرد کبھی اپنی شریک حیات کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر تمہاری شادی اپنے خاندان میں ہو جاتی تو تمہارے بڑے سمجھا بجھا کر معاملے کو ٹھیک کرا دیتے، لیکن اب غیروں کا معاملہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ بگڑی بات سنور جائے، لیکن حنیف نے معاف نہ کیا۔ وہ بھی تکبر سے بھرا ہوا انسان تھا۔ اس نے سمینہ کو طلاق دے دی۔ بالآخر بابا جانی نے 1 سال بعد اس کا نکاح اپنی ایک دور کی رشتہ دار کے بیٹے سے کرا دیا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا، وہ ہمارے احاطے سے باہر لیکن ہماری بستی کے اندر رہتے تھے۔ تھوڑی سی زمین تھی، بہت امیر نہ تھے، لیکن یہ ڈر نہ تھا کہ سمینہ کی کم حیثی عقلی کی وجہ سے نباہ نہیں کریں گے۔ وہ خوبیوں اور خوابیوں کے ساتھ نباہ کرنے والے لوگ تھے۔ اقبال سے شادی کے بعد سمینہ کی زندگی پرسکون ہو گئی، مگر وہ اب بھی پچھلے عیش و عشرت کے دن بھلا نہ پائی تھی۔ جب آتی ان دنوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی، کہتی، کاش سوچ سمجھ کر بولتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔